إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من أحوال المعتهرين. کہتے ہیں ایک آیت سورہ فتح میں بھی ہے کہ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے اور ایک سورہ فتح میں ہے. سورہ اعراف کی آیت کے اندر فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جن کا ذکر اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں، انجیل میں، کہ ان لوگوں کو نیک کام بتلا دیں گے اور بری بات سے منع کریں گے، اور ستھری یعنی پاک، یعنی یہ دیکھو یہ اردو ہے، ستھری معنی کیا ہے؟ پاک. ستھری نہیں، ستھری یعنی پاک چیزوں کو ان کے واسطے حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے، اور جو احکام بہت سخت اور گرا تھے ان کو موقوف کر دیں گے. اگلی شریعت میں بعض کے احکام سخت بھی تھے، جیسے کہ پہلے لوگوں کے لیے یہ تھا کہ اگر کپڑے بڑھنے جاتے لگ جائے تو کاٹ دینے کا کپڑا ہے نا، یہ دھونے سے نہیں پاک ہوگا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں آپ نے قرآن پاک میں خود قصہ ہے ان کی قربانی کا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں. تو جو قربانی ہو تو وہ ایک پہاڑ پر لے جا کر رکھنے کی، اوپر سے آگ آئے گا اس کو جلا دے گا تو قربانی قبول، اور اگر آگ نہیں آئی جلائی نہیں تو قربانی قبول نہیں. قربانی کو خود بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے، پھر یہ بین نشانی تو آدمی رسوا ہوتا تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو گناہ رات کو کیا دن میں دروازے پر لکھ دیتے تھے. تو یہ ساری امتوں کے اندر جو سختی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں نہیں رہی. یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر سورہ اعراف میں آیا ہے، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه. یہ میں نے یہ ترجمہ جو یہاں ہوا تو یہ آیت اصل میں سورہ اعراف میں کہاں ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتائی. حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنی کتاب نشر الطیب میں صرف اس کا ترجمہ کر دیا ہے جو سورہ اعراف میں ہے. دوسری آیت جو ہے وہ سورہ فتح میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، فتح میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ کے لوگ ایسے صفات سے موصوف ہے اور ان سب کی توریت انجیل میں اس طرح موجود ہے. جی محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا، یہ صحابہ کے نام کی صفت ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر جو ہے نشانی ہوگی، ایمان کا نور ہوگا، شدوں کا نور ہوگا. سیماہم فی وجوہہم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ ان کے حالات سے صحابہ کرام کے حالات تک بھی تورات و انجیل میں آئے ہیں. یہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے دو آیتوں میں ارشاد فرمایا. ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے، اس میں یہ ہے کہ جب سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اہل کتاب کے پاس ان کی علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی یعنی قرآن، اور وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے کفار یعنی مشرکین کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کرتے تھے، ایک نبی آنے والا ان کے ساتھ ہم ہو جائیں گے. یہ کہ آپ کی خبر بعثت کو ان پر ظاہر کیا کرتے تھے. سو جب ان کے پاس جانی پہچانی چیز پہنچی یعنی قرآن اور صاحب قرآن یعنی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے منکروں کو یستفتحون، قرآن پاک کے اندر لفظ ہے علی الذین کفروا من قبل فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی. جب وہ قرآن پاک آیا تو ایک دم انکار کر دیا کہ ہم کو کچھ خبر ہی نہیں ہے. سارا ان کی جہاں پہلے سے یہ بات چلتی رہتی تھی ایک نبی آنے والے ہیں ویسے ہوں گے، چونکہ کتاب میں ہے تو اور انجیل میں، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں ہے. اب میں نے کہا تھا کہ نشر الطیب کے اندر جگہ جگہ کے اوپر وہ قصیدہ بردہ بھی آتا جائے گا. قصیدہ بردہ تو آپ نے اس سے پہلے کئی مدت سے سنتے تھے، لیکن یہاں بھی ایک ایک فصل کو بیان کرنے کے بعد
پھر قصیدہ بردہ کے کچھ اشعار، اس میں جو ومن القصیدہ کہہ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ کے اشعار جو نقل کیے ہیں وہ یہ ہے: فاقن نبیین فی خلقہم وفی خلقہم ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ انہی کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں جو لکھا ہے یہاں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اردو کتنی قسم کی ہے. اردو ہی بہت قسم کی ہے، قسم کی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ فاقن نبیین فی خلقہم وفی خلقہم، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت و سیرت. صورت اس کو کہتے ہیں اور سیرت کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق، عادات کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک بھی اتنی خوبصورت تھی اور اخلاق بھی بہت اونچے تھے، سب انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے ہیں. اور وہ سب حضرات آپ سے علم و کرم میں لگا نہیں کھاتے. یعنی کیا مطلب؟ بہت ہی ان کا علم کم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اور تمام انبیاء علیہ السلام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کف دست، یعنی ایک چلو کے ہیں. یہ نا جیسا کہ ایک تھوڑا سا اس میں ہو بس اتنا ہے. انبیاء کرام کے علوم بہت اونچے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نسبت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑا ہو جائے گا. انبیاء کرام بھائی آپ کہیں گے کنواں بہت بڑا ہے. کنواں جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ویل من تو اچھا نہیں، وہ دوسرا ویل ہے، اسپیلنگ الگ ہو گئی. اسپیلنگ ایک ہی ہے ویل. تو ویل میں ویلکم ختم ہو جائے گا. تو کنواں کوئی شاندار ہو، ہندوستان پاکستان ایشیا میں بڑے بڑے کنویں ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، پانی بہت اور چوڑا ہو ایک دم. کہتے ہیں کنواں بہت بڑا ہے. کیا ہے؟ کنواں بہت بڑا ہے، اس کا پانی گھٹتا ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا کنواں ہے، اس کا میٹھا پانی ہے. لیکن اگر دریا سے نسبت کرو گے تو کنواں کیا ہو جائے گا؟ لاکھوں کنویں جیسے دریا میں آ جائیں گے. وہ آ جائیں گے نا. ایک مینڈک جو ہے وہ کنویں کے اندر جب رہتا ہے، مینڈک جانتے ہو نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ فروغ. ڈیڑھ کا بولتے ہیں گجراتی والے، ڈیڑھ کا چھوٹا کا. یہ کنویں بہت رہتے ہیں، ٹھنڈک لگتی ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ایک دوسرا مینڈک فروغ ایسا ہو جو دریا کا سفر کر کے آیا ہو اور اس کو کہے کہ بھائی یہاں تم بہت چھوٹی جگہ میں ہو، تمہیں اور جگہ بڑی جگہ لے چلتا ہوں. تو کہتا کتنی بڑی؟ اتنی بڑی کنویں بتاتا ہے. تو اس سے بڑی کہا اتنی بڑی کہا اتنی بڑی. تو کہا کتنی؟ یہ میرا کنواں ہے اتنی ہے. تو وہ کہتا ہے تیرا کنواں اس میں لاکھوں ہزاروں آ جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے نا. یہ ماں کا پیٹ ہے نا، ماں کے پیٹ میں ہم تھے تو ایک کنویں میں تھے. وہاں اگر ہم کو سمجھ دی جاتی اور کوئی بات کرتا فرشتہ ہم سے ہے نا، یا کوئی ہمارا ٹیلی فون کرتا باہر سے ہے نا، اور کہتے ہیں کہ تو ماں کے پیٹ کے اندر کوئی بات ٹیلی فون کرتا، اگر ہم کو سمجھ دی جاتی ہے اور وائرلیس سے کوئی ٹیلی فون کرتا اور کہتا کہ بھائی تو بہت چھوٹی جگہ میں ہے، یہاں بہت بڑی جگہ ہے. تو کہا کتنی بڑی ہے؟ تو میرے ماں کے پیٹ کے ڈبل، 3 گنا 4 گنا 5 گنا. ارے خالی تیرا ایک سیٹنگ روم ایسا ہوگا کہ تیری ماں کے 1000 پیٹ اس میں آ جائے، اور پورے مکان میں تو کتنی پیٹ آ جائے، اور پوری دنیا میں تو ہے نا. تو نسبت سے بات معلوم ہوتی ہے. تو انبیاء کرام کے علوم بہت اونچے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا چھوٹے بن جاتے ہیں. دریا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم. کیا ہے؟ دریا ہے. دیکھ لو تو حدیث پاک کو کھول کر دیکھو، قرآن پاک کو کھول کر دیکھو، دریا ہے علم. قرآن پاک اور حدیث کی تفسیر کرتے کرتے لکھ کے تھک گئی دنیا، لیکن ابھی پوری نہیں ہوئی. 14 سال ہو گئے. ہر وقت اتنا علم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فاخر النبیین فی خلقہم وفی خلقہم ولم یدانوہ فی علم. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جمعہ کی رات ہے، بہت وقت ملتا ہے. درود پاک کا ذرا ورد کر کے سویا کرو تو بھائی بہت اچھا ہے. یہ بات نہیں، درود پاک درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، اس کو پڑھ لیا کرو کچھ مرتبہ. پھر میں نے پہلے بتایا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا درود خمسہ. آج ہی میں جو ہے وہ طلباء کو سمجھا رہا تھا درس میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ لیا، ان کی کوئی خادم نے بزرگ نے دیکھا، وہ دیکھنے والے ہی بزرگ ہوں گے. کیا حال ہوگا، بخشش ہو گئی اور ان کی قبر سے خوشبو بہت آ رہی تھی. امام شافعی پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک درود پڑھا کرتا تھا ہر جمعرات کو، ہر جمعہ کو، یعنی جمعہ کی رات کو، یعنی جمعرات کا دن گزر کر کے. اس کا نام کیا ہے؟ درود خمسہ. اس کو حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. یہ تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ درود خمسہ پڑھا کرو ہے نا. یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی، اس میں 5 سے یہ ایسے خمس معنی کیا ہے؟ 5. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی من صلی علیہ
وصلی علی سیدنا محمد بعدد لم یصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما ینبغی صلی اللہ علیہ. 5 ہو گئے، 5 مل کر ایک درود ہوا. اس کو میں نے کہا، میں طلبا کو بھی یاد کہہ رہا تھا کہ معین مقدار طے کر لو اپنے اوپر، کم سے کم 5 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ، 40 مرتبہ ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہے نا. میں اتنی بڑی رات سے کیا کرو گے؟ 10 مرتبہ اور 40 مرتبہ پڑھنے کے اندر 10 منٹ لگتی ہے، 10 سے 12 منٹ. کتنی؟ بس جیسے ایک درود پاک آتا ہے جس کو جو ہے بزرگوں نے نقل کیا. ایک بہت پرانے زمانے کے بزرگوں کا نام بولا ہوں میں نے، تو ان کی کتاب ہی عربی میں ہے، تو ان کا حال ہی میں جو ہے وہ صاف ترجمہ اور سب کچھ بنایا ابھی وقت میں. حبیب الوصول ہے یہ. تو اس میں ایک درود لکھا ہے، اتنا چھوٹا سا درود شریف اور اس سے 10,000 درود کا ثواب ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل الصلوات کا، یہی یاد ہو جائے گا. لیکن ہاں یہاں یاد کر لیں گے. اب یہ درود سے کم پوچھیں گے کیا مجھے لکھ دو، مجھے لکھ دو. کئی مرتبہ نہیں آیا، لکھ کر ٹھک گئے. آگے بس ایسا تھوڑا چلے گا بھائی. ایک دن کے لیے کچھ کام نہیں چلتا ہے. یہ تو روزانہ ہونا، تو 1000 گیلن کا ٹینک پانی کا ہو اوپر، اور ایک قطرہ گرتا رہے 2-5 سال تک، تو پتھر سخت ہوگا، اس پر بھی سراغ بن جائے گا. اور اگر ایک ہی مرتبہ سارا گرا دے تو پتھر دھل جائے گا، کچھ بھی نہیں. تو بتایا، لکھ بھی دیا وہ قاری صاحب نے. اب 5 دن شوق ہوا، پھر اس کے بعد بھول گئی. ابھی دیکھو پوچھیں گے. اور لیکن یہ درود تو آپ کو 1 منٹ بھی یاد ہو جاتا ہے ایک مجلس میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل الصلوات. ارے بھائی قدر کرو ان چیزوں کی. یہ بعد میں پتہ چلے گا، آدمی پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اس کا دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا کیا کیا حال ہوتا ہے، اس کیا کیا ملتا ہے اس کے اوپر. دنیا پر نظر نہیں ہونی چاہیے، صرف دنیا پر عام جامع ہے، کون لے گیا، کس کے پاس رہی، صحیح بیچارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.